السلام علیکم، میں ہوں کراملہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم ایران پر امریکہ کا جو ممکنہ حملہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، جبکہ یورپ کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر ڈسکشن جو ہے وہ شامل کریں گے۔ فیضان صاحب، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ممکنہ حملہ ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، رضا امیری مقدم یہ پاکستان میں ایران کے آنوائے ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی۔ پاکستان کا جو ڈان اخبار ہے نا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے رضا امیری مقدم نے یہ کہا کہ امریکہ کے آفیشلز نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 1 بجے ٹیلی فون کال کی اور ایران کے آفیشلز کو یہ بتایا کہ جی امریکہ کا ایران کے اوپر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کہ رضا امیری مقدم بتا رہے ہیں۔ پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو وقت بتایا نا رضا امیری مقدم نے، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس آئے اور یہاں پر کچھ ایگزیکٹو آرڈرز پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے۔ پھر جو صحافیوں کے سوالات تھے، صحافیوں نے سوالات پوچھے کہ ہاں جی وہ ایران کے اوپر حملہ، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ اب ہوگا تو اب ہوگا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران کے اندر جو کلنگز ہیں وہ رک گئی ہیں، اور جو ایگزیکیوشن کے آرڈرز ایران کی جانب سے دیے گئے تھے کہ کچھ جو مظاہرین جن کو گرفتار کیا گیا تو ان کو پھانسی دی جائے گی، تو اس طرح کی کوئی احکامات جو ہیں وہ ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دیے گئے، یا پھر احکامات دیے گئے تھے تو وہ واپس لے لیے ایران کی گورنمنٹ نے۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے ایران کے اندر۔ تو صحافیوں نے پھر سوالات پوچھے کہ پھر اس کا کیا مطلب سمجھے کہ ایران کے اوپر حملے کا خطرہ ٹل گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال خبریں جو ہیں وہ ایران سے اچھی مل رہی ہیں، کلنگز بھی بند ہو گئی ہیں اور ایکزیکیوشن وغیرہ کا بھی ایران کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ تو جس طرح کی بیانات میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کی باڈی لینگویج تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو خطرہ بہت زیادہ منڈلا رہا تھا نا، تو اب ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہے۔ فیضان صاحب، اس کا مطلب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو حملہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے، خبریں تو اس طرح کی ہیں، اور خود جو ایران کے آفیشلز ہیں وہ بتا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حملے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ لیکن ابھی بھی میں دکھا رہا ہوں یہ ویورز کو کہ ایران کا جو ایئر سپیس ہے وہ بھی اوائڈ کیا جا رہا ہے، جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کی جانب سے۔ حالانکہ ایران نے 5 گھنٹوں کے لیے اپنا ایئر سپیس بند کیا تھا، پھر اس کو کھول دیا تھا، لیکن ابھی بھی انٹرنیشنل ایئر لائنز اوائڈ کر رہی ہیں ایران کا ایئر سپیس استعمال کرنے کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو معلوم ہے کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ جس طرح کی حرکتیں اس نے مشرق وسطیٰ کے اندر کی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، یہ اپنی بیسز کو خالی کروایا۔ پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ جو ابراہم لنکن ہے، امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کو ایشیا سے مڈل ایسٹ کی طرف موو کیا ہے امریکہ نے۔ تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے بیانات کے بعد یہ جو یو ٹرن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لیا گیا، تو اس پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ایون کہ ایران کے اندر بھی اس طرح سے ابھی انٹرنیٹ بھی بند ہے اور دیگر چیزیں بھی ایران کے اندر ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ دے۔ فیضان صاحب، کل تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی حملہ کرے گا، آج حملہ کرے گا، اس وقت حملہ کرے گا، کس وقت حملہ کرے گا، تو یہ پوزیشن تھی، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اب پیچھے کس وجہ سے ہٹا ہے؟ اچھا، پہلی ریزن تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کا جیسچر دے کر، جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے ایران کے اندر بند ہے، تو اس طرح کی چیزیں نارمل ہو جائیں، شاید اس کا انتظار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نظر آیا نا، یا یہ جس طرح کے بیانات دے رہا، بڑی باڈی لینگویج اس کی بڑی ڈاؤن تھی ایران کو لے کر۔ جب گزشتہ رات اس نے باتیں کی نا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اکرام صاحب۔ ایرانی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ان مظاہرین کو کہہ رہا تھا کہ ایران کی حکومت کے خلاف نکلو، تو سڑکوں کے اوپر سپیس ہی نہیں تھا جی۔ ایران کے جو عوام ہیں وہ بڑے مشکل وقت میں ایران کی گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، تو وہ جو ایک ٹیمپرامنٹ بن رہا تھا نا، ایک مومنٹم بن رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اسرائیل کے لیے، تو وہ اس کو ناکام بنایا سب سے پہلے تو ایرانیوں نے، کہ ایرانی جو ہے وہ اس خطرے کے وقت میں سڑکوں پر نکل آئے، اپنی حکومت کے حق میں نعرے بازی کرنے لگے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ پھر ایران کی گورنمنٹ کی جانب سے جس طرح کے وارننگ سامنے آئیں، جس طرح کے بیانات سامنے آئے کہ ہم مشرق وسطیٰ کو آگ لگا دیں گے، ایک ویڈیو جاری کی اکرام صاحب، ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے نا، ان کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی سر، اور اس ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا کہ اسرائیل کے جو نیوکلیئر ریکٹرز ہیں
ان کو ہم کس طرح سے ٹارگٹ کریں گے. تو اس لیول کی اس لیول تک ایران جو ہے اس کی جانب سے دکھایا گیا, اس کی تیاری تھی ایران کی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. پھر جو خط لکھا گیا نا ایران کی جانب سے, جو مشرق وسطیٰ کے اندر ممالک ہیں جو امریکہ کی بیسس کو ہوسٹ کرتے ہیں, تو ان کو جو خط لکھا گیا تو پھر انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو مشرقی وسطیٰ کے ممالک ہیں, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ, کہ جی ایران ریٹیلیٹ کرے گا, ہمارے ممالک کے اوپر حملہ کرے گا, آپ کی بیسس کو ٹارگٹ کرے گا, تو انہوں نے بھی کردار ادا کیا. پھر جو ایران کی جانب سے کچھ جو ثبوت پرووائڈ کیے گئے نا, تو ان کا بھی ذکر کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. جب یہ اوول آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا نا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کر نکلے ہوئے تھے ایران کے اندر, تو ایران نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹڈ نظر آیا نا, تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن اگین ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ایران کے اندر انٹرنیٹ بھی بند ہے اور ایئر سپیس کو بھی اوائڈ کیا جا رہا ہے, اور خطرہ تو امریکہ کے حملے کا پوری طرح نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ٹل ہے. فیضان صاحب, یہاں پر کچھ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ ٹالا ہے. اچھا, پاکستان نے, کچھ جو سینئر صحافی ہیں نا پاکستان کے, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہو رہا تھا نا جب حملے کا خطرہ بہت زیادہ ایران کے اوپر منڈلا رہا تھا, تو میں گفتگو سن رہا تھا, بہت سینئر صحافی ہیں پاکستان کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. جو ایران کے اندر اگر رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر گیس ہی گیس ہے, تیل ہی تیل ہے, اور پاکستان کے اندر خوشحالی ہے. تو ہمارے بارڈرز کو اگر دیکھ لیں, وہ بات کر رہے تھے کہ بھارت, افغانستان, ایران, تو چلو ایک بارڈر تو سیکیور ہو جائے گا نا اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں اگر کوئی سینئر صحافی کر بھی رہا ہے کہ جی پاکستان نے کردار ادا کیا, تو اگر پاکستان نے کردار ادا کیا ہے یا پاکستان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اتنی بنتی ہے, تو وہ ویزا کے اوپر جو پابندی لگائی ہے امریکہ نے, 75 کنٹریز ہیں جن کے ویزا پر پابندی عائد کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے, اور ان میں پاکستان بھی ہے, ان میں بنگلہ دیش بھی ہے, ان ممالک میں بھارت نہیں ہے. اگر پاکستان کی اتنی بنتی ہے تو پھر پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کال کر کے یہ اپنا نام تو نکلوا دینا. پھر یہ وزٹ ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے اس پر پابندی ہو رہے گی. اچھا, اسٹوڈنٹ ویزا پر, وزٹ ویزا پر, بزنس ویزا پر پابندی نہیں ہے. وہ ان ویزاز پر یا ان اپلیکیشنز کو روکا گیا کہ جو جا کر وہاں پر جو گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے نا, کہ ہیلتھ بھی ہمیں دے دو, اور جو ہے وہ راشن بھی دے دو, اور ایجوکیشن بھی دے دو. تو اس طرح کا اعتراض امریکہ کی جانب سے عائد کیا گیا کہ اس طرح کے امیگرینٹس کو ہم امریکہ کے اندر نہیں آنے دیں گے, جو آ کر یہاں پر کام کرنے کی بجائے یا بزنس کرنے کی بجائے حکومت کے اوپر جو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے ویزا جو ہے وہ روکا گیا. تو ان میں پاکستان, اور میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ فرینڈلی ریلیشنز کے باوجود امریکہ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ اس فہرست کے اندر کیوں ڈالا. تو یہ تو وہ جن صحافی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو انہی سے پوچھنا پڑے گا. واقعی ان سے سوال بنتا ہے. فیضان صاحب, جو پاکستان کی فوج ہے وہ غزہ جا رہی ہے, اور کیونکہ امریکہ نے دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں جنگ بندی جو ہے وہ جانے کا جو ہے اعلان کیا ہے. اچھا, غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ امریکہ کی جانب سے اناؤنس کر دیا گیا. بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا اکرام صاحب کہ دوسرا مرحلہ کب سٹارٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک قیدی کی جو لاش ہے وہ, اس کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. ایون کہ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ایک قیدی جو باقی رہتا ہے اس کی لاش جب حوالے کر دی جائے گی حماس کی جانب سے, تب یہ جو غزہ جنگ بندی ہے وہ دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو جائے گی. لیکن یہ اچانک سے جو اسٹیو وٹکاف ہیں, امریکہ کے نمائندہ خصوصی, انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ غزہ جنگ بندی دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے. اچھا, اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یا فیس سیونگ کے لیے ایران سے جو ہے وہ غزہ کی اس طرف لے جانے کے لیے کہ چھوڑو یار, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جذبات میں دھمکیاں دے گیا تھا ایران کی ریٹیلیشن کا تھریٹ دیکھ کر, یہ انہیں غزہ یاد آ گیا, غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ یاد آ گیا. اسرائیل نے کہا کہ قیدی تو پورے نہیں آئے ابھی تک, لاشیں تو پوری نہیں آئی, تو دوسرا مرحلہ کیوں اناؤنس کر دیا. تو ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی غزہ, انہوں نے نا انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں گریب کر لی کہ جی فائنلی غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اناؤنس کر دیا گیا امریکہ کی جانب سے. تو ابھی آدھا ادھورا سا ہے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی فوج یا بنگلہ دیش کی فوج یا مصر کی فوج یا انڈونیشیا کی فوج, ابھی کوئی حتمی فہرست جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کوئی جاری نہیں کی گئی. ہاں, یہ ضرور کہا گیا کہ جی آفیشلی دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی غزہ جنگ بندی. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو مصر کے اندر
कायरो के अंदर बैठक भी लगी हुई है, हमास के ऑफिशियल्स भी हैं। दूसरा मरहला मैं बता दूं, व्यूअर्स को याद करवा दूं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का क़याम गजा के अंदर, रिकंस्ट्रक्शन और डीमिलिटराइजेशन, ये है दूसरा मरहला। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। और इस इंपॉर्टेंट मरहले के जो 3 नुकात हैं ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता तो यही है डीमिलिटराइजेशन, कि हमास की जमात से कहा जाएगा कि हथियार दे दो, अगर नहीं देते तो तुम्हारे से छीन लेंगे हथियार। कौन? मुसलमान ममालिक फौजें हैं। अब ये जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया, तो इसका मतलब तो यही लेना चाहिए कि सारी चीजें, नाम शाम ये वो फाइनल हो गए हैं ना, तो वो आने वाले चंद घंटों में सामने आ जाएंगे। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो नाम सामने नहीं आए, लेकिन ये जो मिस्र के अंदर मीटिंग लगी हुई है, बैठक लगी हुई है, तो यहाँ से कुछ इस तरह की खबर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। फैजान साहब, एक और भी बड़ी अहम बैठक लगी जिसमें अमेरिका और ग्रीनलैंड का मामला जो है वो भी ज़ेर बहस रहा, तो उस बैठक का क्या नतीजा आया कि वहाँ पर अमेरिका और ग्रीनलैंड के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है? अच्छा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो गए थे अमेरिका मुलाकात करने के लिए। मार्को रूबियो और जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे उन्होंने मुलाकात की और ये बड़ा एक स्क्रिप्ट लेकर गए थे डेनमार्क और ग्रीनलैंड ना, कि हम अमेरिका को मना लेंगे, कुछ कंसेशंस वगैरह, या यूं कह लें देसी जुबान में कि दाने वगैरह डालेंगे कि जी ग्रीनलैंड आपका अपना मुल्क है, आए मिलिट्री बेसिस बनाएं, जो मर्जी करें, खुल खेलें। तो इस तरह की कुछ कंसेशंस लेकर ये अमेरिका गए, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स। लेकिन ये बड़ी मुख्तसर मीटिंग थी कराम साहब, ये यूं कह लें कि आधे घंटे से भी पहले ये बाहर आते हुए नजर आए। आधे घंटे से भी पहले? और बाहर आकर इन्होंने कहा कि जी नहीं, बात बनी नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बजिद हैं। किस बात पर बजिद हैं? कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। अच्छा, इनको ये जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऑफिशियल्स हैं ना, आप इनकी बेबसी देखें कि इनको 2 ऑप्शंस दिए गए अमेरिका की जानब से। ये मैं दिखा रहा हूं दोनों ऑप्शंस के। ये व्हाइट हाउस ने ये तस्वीर जारी की है कि वो जो कुत्ता गाड़ियां होती हैं ना, उनके पीछे ग्रीनलैंड का फ्लैग है इकराम साहब, और 2 गाड़ियां हैं। ये एक तरफ व्हाइट हाउस है, दूसरी तरफ जो है वो क्रेमलिन है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दीवार चीन। और रशिया का, चाइना का फ्लैग है एक तरफ, और एक तरफ अमेरिका का फ्लैग है। और नीचे इन्होंने ऊपर कैप्शन ये दिया कि जी आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ जाना है। ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, एक तरफ रशिया और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स हैं, शिप्स हैं, रशिया और चाइना का कब्जा है, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर रशिया और चाइना जाना चाहते हैं। तो जो डेनमार्क के सरबराह है ना, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से कहा गया कि हम तो डेनमार्क जाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई 2 ही ऑप्शन हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही 2 हैं, सिर्फ ऑप्शन ही 2 दिए हैं इनको कि भाई या रशिया चाइना या फिर अमेरिका। तो फिर डेनमार्क की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जानिब से ये तक कह दिया गया कि ये गलत बयानी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कोई रशिया और चाइना का खतरा ग्रीनलैंड के अतराफ नहीं है। तो जो डिस्ट्रॉयर्स की बातें कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप की, जी चाइना और रशिया के डिस्ट्रॉयर्स हैं, बैटल शिप्स हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं ग्रीनलैंड के अतराफ। तो ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि कहाँ है, हमने तो 10 साल से हो गए, 10 साल हो गए, हमने तो कोई नहीं देखा चाइना का कोई डिस्ट्रॉयर या रशिया का कोई डिस्ट्रॉयर। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं भाई, आर्कटिक ओशन जो है वो मुंजमद है, वहां पे नहीं पिघला अभी वो कि वहां पर रशिया और चाइना के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो चक्कर लगाना स्टार्ट कर दें। हाँ, इन फ्यूचर हम दहाइयां लगेंगी कि ये आर्कटिक ओशन इतना पिघलेगा कि रशिया और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स, जाहिर है कि यहाँ पर रशिया का बहुत ज्यादा क्लेम बनता है ना, तो रशिया और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स, रशिया और चाइना के जो शिप्स हैं वो यहाँ पर आर्कटिक के अंदर आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद फ्यूचर देख लिया कि पहले ही बस वो कब्जे का बहाना कि जी रशिया और चाइना के डिस्ट्रॉयर्स, रशिया और चाइना का कब्जा, तो मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। तो ग्रीनलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा, डेनमार्क का ऑप्शन जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिमूव कर दिया ना कि नहीं डेनमार्क का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ग्रीनलैंड ने कहा कि ठीक है फिर हम लड़ेंगे। फैजान साहब, जो रूस के सदर हैं वो स्क्रीन से बड़े आउट हैं, क्योंकि जो हमने गुज़िश्ता वेनेज़ुएला वाला जो पूरा सिनेरियो देखा उसमें जैसे खामोशी इख्तियार की थी, अभी भी क्या यही सीन नजर आ रहा है आपको? अच्छा, रूस के सदर जो हैं वो वेनेज़ुएला के मामले पर तो काफ़ी रशिया की जानिब से वार्निंग्स भी सामने आई थी। रशिया स्क्रीन पर भी था अमेरिका के हमले से पहले तक। इस तरह से ईरान के मामले में रशिया इस तरह से स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आया। थोड़ा बहुत मजम्मती बयान या इस तरह की बयानबाजी रशिया की जानिब से की गई ईरान के मामले को लेकर, लेकिन रशिया स्क्रीन से आउट है। और उसकी एक वजह तो यही बात की जा रही है कि शायद ग्रीनलैंड वाली एपिसोड का इंतजार पुतिन की जानिब से किया जा रहा है, और यही वो लम्हा है भाई
کہ جس کی وجہ سے پوٹن جو ہے وہ 4 سال سے ایک جنگ کو لٹکا رہے ہیں خام خواہ میں. حالانکہ یوکرین کے اوپر رشیا قبضہ کر سکتا ہے, 4 دنوں کے اندر بھی کر سکتا ہے. اگر رشیا لڑنے پر آئے یا یوکرین کو قبضانے پر آئے تو 4 دنوں کا گیم ہے رشیا کے لیے. لیکن رشیا اس لیے لٹکا رہا تھا اس جنگ کو کہ رشیا کے کنسرنز ہیں نیٹو کو لے کر, اور یہاں پر اکرام صاحب نیٹو ممالک آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں, ڈنمارک اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انتظار پوٹن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. جب یہ ماحول بنے گا نا, اس طرح کا سینیریو بنے گا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس مائی ٹرن, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ پوٹن کی جانب سے پھر جب میدان دیکھے گا نا پوٹن کے, اب فیوریبل ٹائم ہے کہ میں اپنی جو باری ہے وہ میں چلوں. تو پھر اس کا انتظار شاید پوٹن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. بہرحال وہی یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملے, یوکرین کے اندر جو پیش قدمی ہے بڑی سلو پیس کے ساتھ جو رشیا کے فوجی ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور یوکرین کا صدر بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جی پوٹن ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم آپس میں لڑ رہے ہو. لیکن یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ تو منتیں کر رہے ہیں, یہ تو پرپوزلز پیش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نیٹو کنٹریز ہیں کہ کہیں سے کسی طرح سے مان جا, ٹانگیں دبائیں تیری. نیٹو کے چیف کو بھی ایک صحافی نے کہہ دیا کہ جی ڈیڈی آپ کے پھر جھاڑ پلا رہے ہیں, آپ کو مان نہیں رہے آپ کی باتیں. تو نیٹو کے چیف بھی مائنڈ کر گئے کہ نہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ قابل تعریف ہے, کچھ تو اس کی تعریفیں بنتی ہیں. بہرحال یہ نیٹو کنٹریز جو ہیں جس طرح کی وارننگز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جا رہی ہیں, تو اس طرح کا جواب نیٹو کی جانب سے ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دیا جا رہا. فیضان صاحب, ابھی جیسے آپ نے ملاقات کے بارے میں احوال بتایا کہ جو ملاقات ہے وہ انتہائی مختصر ترین رہی ہے, تو ایسی سچویشن میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو نیٹو ممالک آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا اور یورپ جو ہے وہ گرین لینڈ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اچھا, یورپ کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے اور بڑی ڈری ہوئی سی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, سوورینٹی ہے, اور یورپین یونین کا ایک آرٹیکل ہے, اگر امریکہ کی جانب سے یہ کیا گیا تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ڈنمارک کو ڈیفینڈ کریں. لیکن یہ بڑی ڈری ہوئی سی آوازیں ہیں, یہ سارے مل کر امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک تو مجال نہیں کریں گے امریکہ کے سامنے کوئی گستاخی کرنے کی ان کی مجال نہیں ہے یورپین کنٹریز کی, نیٹو کنٹریز کی. اور دوسرا, اگر یہ کر بھی لیں تو پھر یہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امریکہ گرین لینڈ کو یوں کہہ لیں کہ وینیزویلا پر تو پھر بھی ٹائم لگا, گرین لینڈ کی تو سر 55-60 ہزار افراد پر مشتمل آبادی ہے. صرف 55-60 ہزار ہے. حالانکہ اس کا رقبہ گرین لینڈ کا سر پاکستان سے 2 گنا بڑا ہے, یہ 2 گنا بڑا ہے. موسمیاتی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, یہ دوبارہ سے پگھل جائے گا سارا, یہ دوبارہ سے آرکٹک اوشن جو ہے وہ پگھلنا سٹارٹ ہو گیا. کچھ تو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پگھلنا سٹارٹ ہو گیا, کچھ رشیا اور چائنا اس کو زبردستی پگھلانے پر تلے ہوئے ہیں, کیونکہ آرکٹک اوشن بڑا رچ اوشن ہے. یہ شارٹیسٹ روٹ ہوگا ٹریڈ کا, اس کے اندر سے تیل اور گیس, دنیا کے سب سے بڑے ذخائر اس کے اندر ہیں. پھر کچھ جو ریئر ارتھس ہیں ان کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں نا, یہ تیل اور گیس کے پیچھے اور شارٹیسٹ روٹ کے پیچھے یہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھاگ رہی ہیں. یہ اگنور کرتے ہوئے کہ یہ آرکٹک اوشن کا پگھلنا, یہ جو نیچرل فینومینا ہے نا, یہ اس پلانٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. تو آرکٹک کو بجائے یہ برف کو کاٹنے کے زبردستی, اس کو تو موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کر کے اس کو جمے رہنے دینے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. عالمی ادارے اس طرف توجہ مرکوز کرواتے ہیں ان بڑی طاقتوں کی, لیکن یہ پاور کے چکر میں ایون کہ ایک جو یو این کی آفیشل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس دنیا کی بڑی طاقت بننے کے لیے آپ آرکٹک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں نا, تو وہ دنیا ہی نہیں رہے گی, تو آپ اس دنیا کی بڑی طاقت بنیں گے. بالکل ایسے ہی. فیضان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, ایران, یورپ اور غزہ کے حوالے سے اپڈیٹڈ صورتحال جو ہے فیضان نذیر صاحب نے آپ کے ساتھ رکھی. کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.